الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا اللہم لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے 21واں پارہ سورۃ لقمان کی آخری آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، التجا اور درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے گناہ گار کو اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد اللہ کریم مجھے آپ کو بلکہ سارے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر صفت میں کامل ذات ہے، اور جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں جس طرح وہ اپنی ذات میں کامل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی کامل ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی ساری صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اور کیا ہی کہنے میرے رب کی صفات کے، اس کی صفت پہ بولے جانے والا ایک ایک لفظ اللہ کے معبود ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اس کی صفات میں جس لفظ کو آپ دیکھیں گے وہ ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی معبود ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اور کیا ہی کہنے رب کی صفات کے، اس کے تعریفی کلمات کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتا دو میری تعریفات کے بارے میں، میری صفات کے بارے میں، کہ سارے سمندر ایک بار نہیں 7 بار بھی سیاہی بن جائیں، اور روئے زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں وہ ساری قلمیں بن جائیں۔ یہ قرآن کا حوالہ ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اور دوسرے مقام کے اوپر سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، فرمایا سارے سمندر سیاہی بن جائیں، ایک بار نہیں 7 بار بھی بن جائیں، اور ساری روئے زمین کے درخت کلمے بن جائیں، اور اگر وہ رب کے تعریفی کلمات لکھنا شروع کر دیں تو سمندر کی سیاہیاں لکھ کے اس کو استعمال کر کے وہ سمندر کی سیاہیاں خشک ہو جائیں، اور کلمے لکھتے ختم ہو جائیں گی، پر تیرے رب کے تعریف کے کلمات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔
ما نفدت کلمات اللہ، تیرے اللہ کی صفات کے اوپر لکھے جانے والے تعریفی کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ اپنی صفات میں کامل ہے، اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، کوئی بھی مخلوق اس کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتی، کوئی بھی مخلوقات میں کوئی بھی اس کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی ذات میں بھی کامل، وہ اپنی صفات میں بھی کامل۔ لہذا قرآن مجید کی ان آیات کے اندر اللہ کی جس صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ کے عالم الغیب ہونے کا تذکرہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، غیب کی چیزوں کو جاننے والا۔ یہ صفت صرف میرے اللہ کی ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ عالم الغیب هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ نے اپنی اس صفت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ دیکھیں جب کوئی اندر کی بات کو جانے گا نہیں ہے، جب کسی کو کسی کے حالات کی خبر ہی نہیں ہوگی، تو پھر اس کا سننا نہ سننا کیا ہوگا؟ برابر ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے ابا جان، جس کی آپ بندگی کر رہے ہیں وہ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ آپ کے حالات کو جانتا ہے، لیکن میرا پروردگار وہ ہے کہ جو اپنے علم کے اعتبار سے اتنا کامل ہے کہ ہر ایک کے حالات سے خوب واقف ہے۔ ہمارے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں، لیکن ایک دوسرے کے اندر کے حالات کو سوائے رب کی ذات کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ یعلم السر و اخفا، وہ پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا۔ اخفا کہتے ہیں جو سر سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہو۔ مفسرین نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ ایک وہ چیز جو میرے مائنڈ میں چل رہی ہے، جو میرے ذہن میں چل رہی ہے، یا میرے دل میں اس کا خیال ہے، اب میں اس کو جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں کیا چیز ہے، باوجود اس کے کہ آپ کے قریب ہوں لیکن میں نہیں جانتا، اسے کہتے ہیں سر۔ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو۔ اخفا کہتے ہیں وہ خیالات جو ابھی ہمارے ذہنوں کے اندر آئے بھی نہیں، میرا اللہ ان چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، اسے کہتے ہیں اخفا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت عالم الغیب، یہ اللہ کے معبود ہونے کی، اس کے مشکل کشا ہونے کی، اس کے حاجت روا ہونے کی، اس کے معبود برحق ہونے کی واضح دلیل ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، ہر خفیہ چیز کو، ہر پوشیدہ چیز کو وہ جاننے والا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7واں پارہ سورۃ الانعام کے اندر فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، خزانوں کا مالک میرا اللہ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لا یعلمها، اے اس کو کوئی نہیں جانتا، الا ہو، سوائے اللہ کی ذات کے، الا ہو، وہی جانتا ہے۔ آگے اللہ نے بطور نمونہ کی چند چیزوں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ انسان کا ایمان اور بڑھ جائے، انسان کا یقین اور بڑھ جائے، انسان اپنے عقیدے کو درست کر لے۔ جو کہتے ہیں نا ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کا ایک ایک حرف انسان کی رہنمائی کرے گا، کیونکہ قرآن کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، قرآن کسی گروہ کے لیے نہیں ہے، قرآن کسی قبیلے کے لیے نہیں ہے، قرآن ہدی للناس، ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ جانتا ہے جو خشکیوں کے اندر ہے اور جو سمندروں کے اندر ہے۔ خشکیوں کے اندر پہاڑ بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، ان کے اندر بکھرے ہوئے ذرات بھی ہیں، زمین کے اوپر مخلوقات، زمین کے نیچے مخلوقات، پتھروں کے اندر مخلوقات، جہاں جہاں بھی کوئی بھی چیز ہے، ذرے ذرے کی خبر میرے اللہ کی ذات کو ہے، ذرے ذرے کی خبر میرے اللہ کی ذات کو ہے۔ والبحر، دریاؤں میں کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے، اس کی تہہ کے اندر نیچے چھپے ہوئے کیا کیا جواہرات،
کیا کیا قیمتی چیزیں، کیا لؤلؤ کیا مرجان، ہر چیز کو جاننے والی اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اللہ کہتے ہیں میرے علم کی انتہا دیکھو، درخت سے جو پتا بھی گرتا ہے اللہ کے علم کے اندر وہ بھی ہے۔ اب روح زمین کے اوپر کتنے درخت ہیں، کتنے گھنے جنگلات ہیں، کتنے کروڑوں درخت، اربوں درخت، ہاں جی، ان کے اوپر لگنے والے لا تعداد پتے، اللہ کہتے ہیں جو پتا جس سبب سے گر رہا ہے اللہ اس سبب کو بھی جاننے والا ہے۔ وہ پتا جو جڑ کے گر رہا ہے ہوا کے جھونکے سے گرا ہے، کسی اور سبب سے گرا ہے، کتنی کلا بازیاں کھا رہا ہے، کہاں گرے گا، کیسے گرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، لوگوں اس چیز کی خبر بھی کسی کو نہیں، إِلَّا يَعْلَمُهَا، لیکن تمہارا رب جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ، اچھا قربان جی ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، انسان زندگی کے جس شعبے کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے نا قرآن اس کی رہنمائی کرے گا۔ فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، فرمایا کسان زمین کے سینے کے اندر بیج بو کے آ گیا، دانہ گرا کے آ گیا، فرمایا اس زمین کے اندھیرے کے اندر کون سی ایسی ذات ہے جو اس بیج یا اس دانے کی پرورش کرنے والا ہو، پھر اس کو آگے بڑھانے والا، پھر زمین کا سینہ چیرنے والا، پھر اس میں سے اگر وہ بیج کسی فصل کا ہے اس فصل کو پروان چڑھانے والا، کوئی پھل کا درخت ہے اس ٹہنی سے آگے اس کو درخت میں بدلنا، پھر اس کو پھلوں کے اندر مختلف مراحل سے گزارنا، پھر ان کے اندر مٹھاس کو ڈالنا، پھر ہر ایک کے ذائقے مختلف رکھنا، پھر جس کے مقدر کے اندر وہ پھل ہے جتنی مقدار کے اندر ہے کوئی نہیں جانتا الا ہو، اللہ جانتا ہے۔ پھر اگر وہ پھل نہیں پھول ہیں بتاؤ تو صحیح کون ہے کہ جو زمین کا سینہ چیر کر نرم سی ٹہنی نکالنے والا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان پھولوں کو ان کی نشو و نما کرتے ہوئے کبھی اس کو کلی کا رنگ، پھر اگر کلی ہے تو اس کے اندر مختلف رنگ بھرتے ہوئے پھر اس کے اندر خوشبوؤں کو بکھیرنا، فرمایا پھر اس کو کھلانا، کسی کے بس کی بات نہیں، نہ کسی کو علم ہے الا ہو، لیکن اللہ ان سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ یہ ہیں عالم الغیب، ہر چیز کو جاننے والا۔ کوئی چیز رب کی صفات اس عالم الغیب یا جتنی بھی رب کی صفات ہیں وہ قدیر ہے تو ہر اعتبار سے قادر ہے، وہ علیم ہے تو ہر ذات سے علیم ہے، وہ اگر یعنی ہر چیز کو خبر رکھنے والا خبیر ہے تو مکمل طور کے اوپر اس کی صفات کامل ہیں، وہ اپنے علم کے اعتبار سے بھی کامل ہے، اپنی قدرت کے اعتبار سے بھی کامل ہے، نہ کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر ہے، نہ کوئی چیز میرے اللہ کے علم سے باہر ہے۔ تو بار یہاں پہ اللہ نے بطور نمونہ کی چند چیزوں کے بارے میں بتایا۔ اب یہاں پہ آتے ہیں ان 5 چیزوں کے بارے میں جن کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان آیات کے اندر 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، پہلی چیز کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے علم الساعہ، ساعہ کہتے ہیں قیامت کا نام، علم کہتے ہیں جاننا۔ فرمایا قیامت کب قائم ہوگی، کون سا سال ہوگا، مہینے کا کون سا ہفتہ ہوگا، دن کی کون سی وہ گھڑی ہوگی، کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس چیز کو۔